ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا۔ سور جو ہے جی اچھا، سور جو ہے یہ اس کو آپ کہہ لیں جیسے مائک ہوتا ہے نا، اس طرح کی ایک چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے منتظر ہیں حکم کے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ اس میں پھونک ماریں۔ یہ جو نفخہ ہے یعنی اس کا پھونک مارنا، یہ 3 دفعہ ہوگا، یہ 3 دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ جب ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت ڈر جائے گی، بے انتہا خوف زدہ ہو جائے گی، یعنی یہ قیامت کی ابتدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے اس کو، دوسری دفعہ، تو جو انسان جہاں ہوگا وہیں گر کے مر جائے گا، وہیں سب کے سب گر کے مر جائیں گے۔ اس کے بعد طویل عرصے کے بعد، یہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کتنا طویل عرصہ ہوگا، اس دوران ساری کائنات تبدیل کر دی جائے گی، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، ایک بالکل نیا جہان تیار ہو چکا ہوگا۔ جب وہ نیا جہان تیار ہو چکا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام پھر تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اب یہ جو نفخہ ثالثہ ہوگا، تیسری مرتبہ، تو جو انسان جہاں مرا پڑا ہوگا وہاں سے اٹھے گا، اٹھ کر پھر اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ تو یہ اب جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں ونفخ فی الصور، یہ تیسرا جو سور ہے پھونکا جائے گا، یہ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ، تو پھر لوگ من الاجداث، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ پڑیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اپنے رب کی طرف دوڑنے سے مراد وہ اب جو میدان حشر جہاں جمع ہونا ہے، جہاں حساب کتاب ہے، اب اس طرف سب بھاگ رہے ہیں۔